اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان الرشید میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کر دی کہ ہمیں پالنے والا اور ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات پر ڈٹے رہے، اس بات کے اوپر ثابت قدمی جو ہے انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، خدا فرماتا ہے کہ پھر ان کے اوپر میری طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں بالکل خوف اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وابشروا بالجنہ، حبیب آپ ان کے ساتھ جو ہے ان کو خوشخبری سنا دیں ان باغات کی، اس جنت کی، التی کنتم توعدون، وہی جنت جس کا میں نے ان سے وعدہ کر دیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی یہ جو آیت ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سی مصائب اور بہت سی تکالیف جو ہیں ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی اپنا پورے کا پورا جو گھر ہے وہ بھی انسان کا اسلام کے لیے جو ہے وہ وقف ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، مثالیں بھری پڑی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سیرت جو ہے اس حوالے سے گواہ ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسلام کے لیے ذبح کروا دیا، لیکن جو ہے دین حق سے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ ان کے من کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا پیار آ چکا تھا کہ کائنات کے اندر ان کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، تاریخ کے اندر ان کا نام حضرت خباب بن ارت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ان کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ ایک خاتون تھی جس کی جو ہے وہ غلامی کے اندر تھے، اور سیرت کی کتب میں اور تاریخ کے اندر اس کا نام عمار ملتا ہے، اور وہ اسلام کے لیے اتنی تکالیف دیتی تھی۔ حضرت خباب بن ارت حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کے روتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، لوہے کو گرم کرنے کے بعد میرے سر کے اوپر لگاتی ہے اور میرے سر کو داغتی ہے، اور مجھے پھر بھی کہتی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ تو میں نے آج تک کبھی اس کی بات کو نہیں مانا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تو نے میرے جسم کی قیمت دی ہے، تو جیسے کہے گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیری ہر لحاظ سے خدمت کروں گا، لیکن اس جسم کی قیمت تو نے دی ہے، لیکن من پر حکومت کسی اور کی چلتی ہے۔ فرمایا میں تیری طرف لوٹنے والا نہیں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن دیکھا تو حضرت خباب بن ارت جو ہے ان کے سر کو داغا جا رہا تھا، لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کے اوپر لگایا جا رہا تھا۔ حضور قریب سے گزرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم انصر خبابا، اے میرے مالک میرے خباب کی مدد کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرتے ہیں، رب کائنات نے پھر کس طریقے سے مدد فرمائی کہ اب عمار کے جو ہے وہ سر کے اندر درد رہتا ہے۔ دیکھ لیں جو اسلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف بغاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر وہ انسان اللہ جو ہے اس شخص کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ عمار جو ہے وہ اس کے سر کے اندر درد اٹھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ، وہ جب درد اٹھتا تھا تو وہ ایسے چیختی تھی کہ اس کی آواز دور دور تک جاتی تھی۔ طبیب سے پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اس کے سر کو لوہے کے ساتھ گرم کر کے تو داغا جائے، جو آپ اس کو داغتے جائیں گے اس کی درد کم ہوتی جائے گی۔ وہی حضرت خباب جن کے لیے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے تھے، فرمایا اے خباب تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے اللہ کرم کر دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اتنی لاج خدا رکھتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا تھا کہ مالک
میرے جو خباب ہے اس کی مدد کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پھر خود اپنی وہ جو جس کی خدمت میں وہ رہ رہے تھے ام عمار کے جسم اور سر کے اوپر اس کو خود جو ہے گرم کر کے داغتے رہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خباب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پہلے لوگوں کی کہانیاں پڑھ کے دیکھیں۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جن کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا اور زمین کے اوپر پھر آدھا آرا چلا کر کے جسم کے 2 حصے کرنے کے بعد پوچھا جاتا تھا اب بھی اسلام پہ رہو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی کوئی اور یہ بھی کوئی بات ہوئی، ہمارے جسم کے 100 مرتبہ جان دی جائے اور 100 ہی مرتبہ نکال دی جائے لیکن کبھی اسلام کی روح جو ہے وہ ہمارے سینے سے نہیں نکلتی نظر آئے گی۔ یہ تھا ثابت قدمی، یہ تھی استقامت، یہ تھا دین حقہ پر جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے رکھنا۔ تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الہی خباب کی مدد کی جائے۔ اب خباب کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن ایک شخص آتا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو کام تھا وہ لوہار کا تھا، آپ لوہے کا کام کیا کرتے تھے اور آپ جو ہے وہ لوہے کو سیدھے کرنے کا کام آپ کا تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنا لوہا سیدھا کر رہے تھے تو ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا حضرت یہ میرا بھی لوہا سیدھا کر دیں۔ آپ نے اس کا جو ہے وہ لوہا سیدھا کر کے دیا، کہا اس کی اتنی اجرت بنتی ہے وہ مجھے دی جائے۔ جب اجرت کی بات کی تو اس نے کہا اجرت تب دوں گا جب تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرے گا۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے جب اس نے بات کی، حضرت خباب کی جو ہے وہ نگاہیں ایسے ہو گئیں کہ جیسے آگ کی طرح چمک رہی ہیں۔ تو کہا تو حضور کے ساتھ تکفیر کی بات کرتا ہے؟ فرمایا مجھے 1000 مرتبہ جان دی جائے اور پھر نکل جائے۔ فرمایا جان تو جا سکتی ہے، مدینے کے تاجدار کے بارے میں ایک کلمہ جو ہے وہ بھی میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین حقہ کے اوپر جنہوں نے استقامت دکھائی ہے۔ تو ذات ذی وقار فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں۔ خدا فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے میری طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کا بڑا بھرم رکھتے ہیں، جس نے حضور سے پیار کیا ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جو ہے ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے اس کے احسان کا بدلہ نہ دیا ہو۔ مدینہ کے تاجدار مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے اور حضور کی مسجد کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ جو آ کر کے جھاڑو دیتا ہوتا تھا، حضور اس سے بڑا پیار کرتے تھے کہ یہ میری مسجد کی صفائی کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مسجد میں آ کر کے جب وہ جھاڑو دیتا حضور اس کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ 3 دن سے نہیں آیا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحاب سے پوچھا، امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، حضور نے پوچھا کہ وہ شخص جو مسجد میں جھاڑو دیتا تھا وہ کہاں ہے؟ اب مدینہ المنورہ کی سرزمین کے اندر طریقہ کار یہ تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہت زیادہ دین کی جو ہے وہ مصروفیات نہیں تھیں، تو جب علم ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے اس دنیا سے جا چکا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے گھر جلوہ گر ہو جاتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بار نبوت اور نبوت کے بہت زیادہ مصروفیات بڑھ جاتی ہیں تو صحابہ کرام نے پھر عادات جو ہیں ان کے اندر تبدیلی جو ہے اس کو لے آئے۔ اس وقت حضور کو اطلاع دی جاتی کہ جب جنازہ جو ہے تیار ہو جاتا اور جنازہ اٹھانے کا وقت ہوتا، پھر عرض کی جاتی حضور آپ کا دیوانہ دنیا سے جا چکا ہے، آج اس کی میت کو اٹھا کر کے جو ہے قبرستان کی طرف لے کر جانا ہے۔ حضور پھر جنازے کے ساتھ شرکت فرماتے۔ پھر جب بار نبوت جب مصروفیات بڑھتی جاتی ہیں تو پھر اس وقت بتایا جاتا کہ جس وقت جو ہے جنازہ جنازگاہ میں پہنچ جاتا تو پھر حضور کو اطلاع دی جاتی کہ حضور جنازہ تیار ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ صحابی 3 دن سے میں نہیں دیکھ رہا، وہ کہاں ہے؟ عرض کی کہ حضور وہ تو دنیا سے وصال کر چکا ہے، ہم سمجھتے تھے کہ ایک عام جھاڑو دینے والا ہے تو ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آذنتمونی، کیا تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اور تم نے سمجھا کہ وہ معمولی سا بندہ ہے کہ جو میری مسجد میں آ کے جھاڑو دیتا تھا؟ حضور فرماتے دلونی علی قبرہ، چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پہ جاتے ہیں، جا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
آج ہم اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے جنازہ ادا کریں گے۔ اور فرمایا کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد میں دینے والا جو جھاڑو ہے وہ بھی عام بندہ نہیں ہوتا، اس کا مقام بھی بڑا اونچا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جو ہے کسی کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ اپنے پاس اپنے ذمے کرم پہ نہیں رکھا۔ حضور اس کا بدلہ جو ہے ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ تاجدار شاہ بطا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی خدمت میں ایک صحابی نماز پڑھا کرتے تھے، کمزوری آ جاتی ہے، بیماری کا کفیت عالم آ جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ رہنے والا وہ شخص جو ہے جب کئی دن سے مسجد میں نہ آئے، آج تو ہمیں کئی روز گزر جاتے ہیں مسجد کا کبھی رخ نہیں کرتے، اور رات ذی وقار کبھی کبھی سوچا کریں کہ یار ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کتنے دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ مسجد کی طرف ہمارا رخ ہی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے بندے بھی ہیں جن کی عمر بیت چکی ہے، اور کئی وہ شخص ہیں جنہوں نے عید کے دن آنا ہوتا ہے، اور کئی وہ شخص ہیں جن کو عید کی نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو رات ذی وقار یہ بات سوچا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ خدا ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو جب خدا ناراض ہو جائے گا تو آپ جہاں چاہیں چلے جائیں، کبھی آپ کو کسی چیز سے فیض حاصل نہیں ہوگا۔ تو رات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا، کئی دن سے حضور نے دیکھا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ صحابی کئی دن سے دیکھ رہا ہوں وہ آ نہیں رہا۔ عرض کی جاتی ہے حضور وہ تو آنکھوں کی بینائی اس کی جاتی رہی، نبینا ہو چکا ہے، آئے گا کیسے؟ میرا آقا فرماتے ہیں چلو آؤ اس کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں۔ کتنا کمال ہوگا جس کے گھر مدینے کے تاجدار گئے ہوں اور جا کے حضور نے پوچھا ہو تیرا حال کیا ہے۔ جب حضور نے میٹھے لفظوں کے ساتھ پوچھا ہوگا کہ تیرا حال کیا ہے تو تکلیف رہتی نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف فرما ہوتے ہیں، تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلتا ہے، وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ میرا آقا نے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے؟ عرض کی حضور حال تو اب ٹھیک ہو گیا ہے، حال جدائی ہو کوئی جانے جس دا یار پیارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کیفیت پوچھی تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ عرض کی حضور اب تو طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کئی دن ہو گئے مسجد میں تجھے دیکھا ہی نہیں، آتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور میں آؤں گا کیسے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، چلنے سے قاصر ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ حضور اب آپ اتنا کرم کر دیں کہ یہ میرا گھر ہے اور اس گھر کے اوپر جو ہے آپ ایک جگہ پہ نماز پڑھ دیں۔ میرا آقا نے فرمایا کہ پھر تم کیا کرو گے؟ فرمایا اتخذت مصلی، حضور میں اس کو اپنے لیے جائے نماز بنا لوں گا، وہاں پہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کروں گا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک جگہ پہ نماز پڑھ دی، نماز ادا کرنے کے بعد وہ دوسرے صحابہ سے پوچھتے ہیں مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں پہ حضور کے قدم رکھے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ قدم لگائے تھے، جن کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی ہے، آنکھوں کا نور بھی ختم ہو چکا ہے، وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیتے کہ حضور دعا کر دیں آنکھوں کی بینائی واپس مل جائے، لیکن یہ دعا نہیں طلب کی۔ عرض کی حضور مجھے بس اتنی آپ عرض کی کہ حضور یہ کمال اور یہ مجھے بخش دیں کہ آپ میرے گھر کے اندر ایک جگہ پہ بس نماز پڑھ لیں۔ حضور نے 2 نفل رکعت جو ہے وہ ادا کیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام دوسرے صحابی سے پوچھتے ہیں حضور نے قدم کہاں پہ رکھے ہیں؟ انہوں نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین پڑے ہیں۔ اب وہ صحابی وہاں پہ قدم نہیں رکھتے، بلکہ اپنے 2 قدم پیچھے ہو کر کے جہاں پہ حضور کے قدم پڑے وہاں انہوں نے اپنا سر رکھ دیا، اور وہاں پہ ساری زندگی سجدہ ریز ہو کر کے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہے، اور عرض کرتے ہیں حضور میں آج کے بعد آپ کا اتنا شکر گزار رہوں گا کہ آپ نے میرے گھر کے اندر آ کر کے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، اور میں اس جگہ کو مصلی بناؤں گا حضور جہاں پر آپ کے قدم لگے ہیں۔ تو ذات ذی وقار یہ محبت تھی، یہ پیار تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو حضور نے کبھی جو ہے وہ کسی کا بدلہ نہیں رکھا۔ تو میں بات کر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استقامت کے حوالہ سے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دین حقہ پر ثابت قدم رہنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں جن کا تاریخ میں نام ابو العاص ملتا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے خاوند ہیں، اور آپ کے عقد کے اندر جو تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ابو العاص بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جو ہے بدر کے میدان کے قیدی بن کر کے لوگ
مسجد نبوی کے اندر باندھ دیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے داماد ابو العاص کو بھی باندھا جاتا ہے. وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بھی وہیں پہ ہیں, باندھا جاتا ہے. حضور ساری رات ان کی سسکیاں سن سن کے حضور سوتے نہیں ہیں. حضور کبھی باہر آتے ہیں پھر اندر چلے جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ پوچھتی ہیں حضور کہ آپ کو رات کو نیند نہیں آتی؟ فرمایا بتاؤ تو صحیح عائشہ نیند کیسے آئے, ان بندے ہوئے غلاموں کی جو فریاد ہے وہ مجھے کب سونے دے گی. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اپنی امت کا بڑا درد ہے. راتوں کو اٹھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں, جب بھی رب کائنات نے مقام قاب قوسین کی منزلوں کے اوپر رب نے پوچھا تھا کہ حبیب مانگیے کیا مانگتے ہیں, تو حضور نے ہر مرتبہ جواب دیا تھا ربی حب لی امتی. صرف یہ مالک تیری بارگاہ میں قرب خاص میں یہی طلب کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب میرا امتی پھنس جائے گا تو مالک وہاں پہ مجھے شفاعت کا جو ہے وہاں پہ مجھے جو ہے وہ حکم سنا دیا جائے کہ حبیب تیرا امتی جہاں پہ پھنسا ہے اس کو اٹھا کر کے جدھر تو چاہتا ہے تو جنت کا راہی بنا دے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اپنی امت کا اتنا درد ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات سوئے نہیں ہیں. وہاں پہ آپ کے داماد ابو العاص کو بھی باندھا گیا تھا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر آپ چھٹکارا چاہتے ہیں تو تمہارے پاس حل یہ ہے کہ فدیہ دے کر کے تمہیں آزادی ہے. اور مفسرین کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ 400 دینار جو ہیں وہ فدیہ کی رقم متعین ہوئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دینا چاہتے ہیں اس کے لیے اجازت ہے, وہ دے کر کے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. ابو العاص جو ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی فدیہ کی رقم دیں. آپ نے وہاں سے مکہ کی طرف اپنی زوجہ محترمہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت زینب تمہارے ابا جان فدیہ کی رقم طلب کرتے ہیں تو تمہارے گھر میں جو کچھ بھی ہے مجھے چھڑانے کے لیے بھیج دو. اب حضرت زینب کو جب پیغام ملتا ہے تو آپ ایک اپنا قیمتی ہار جو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا تھا, وہ جو آپ کو جہیز میں ملا ہوا تھا, وہ ہار آپ نے اتار کر جو ہے حضور کی طرف روانہ فرما دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بیٹی کی طرف سے آنے والا جب ہار دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ہار کو دیکھ کے تو رو پڑے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابو العاص یہ کہاں سے منگوایا ہے؟ کہا حضور یہ آپ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا ہے. جب حضور نے اپنی بیٹی کی اس کیفیت کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ کر کے صحابہ سے فرمایا اگر آپ میں سے کوئی شخص چاہتا ہے تو اس ہار کو رکھ لے, اگر کوئی مجھے اجازت دیتا ہے, حضور امام الانبیاء ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب سے طلب کر رہے ہیں تو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ اپنی باری آتی ہے تو حضور شریعت کے مسائل کو ہی بدل دیتے ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کا جو ہے حضور نے اتنا علمبردار بنایا ہے کہ میرے آقا کو رب کائنات نے اس حکومت سے نوازا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. حبیب جیسے آپ کی مرضی ہے شریعت ویسے بن جائے گی, آپ جیسے چاہتے ہیں آپ کی چاہت کے عین مطابق شریعت کا حکم ہوگا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں فرماتے ہیں صحابہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بیٹی کو اس کی ماں کا جو تحفہ ہے وہ واپس کر دیا جائے. حضرت ابو العاص حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں, آقا کی محبت میں آ جاتے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ تحفہ جو ہے وہ واپس بھیجا جاتا ہے. حضور کے صاحب عرض کرتے ہیں حضور آپ کے دل کے اندر اس ہار کو دیکھ کر کے یہ رونے کی کیفیت کیوں طاری ہو گئی؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے صحابہ, یہ ہار جو تھا یہ ختیجۃ الکبریٰ کے گلے میں رہتا تھا. جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس میں اتار کر یہ بیٹی کو دیا تھا کہ بیٹی یہ تجھے میں دیتی ہوں. فرمایا آج اس ہار کو دیکھ کر مدتوں بعد مجھے ختیجہ کی یاد نے بڑا ستایا تھا. تو فرمایا کہ اس وقت ختیجہ نے مجھے مانا جب لوگ مجھے نہیں مانتے تھے, اس وقت ختیجہ نے مجھے سہارا دیا تھا جب لوگ مجھے جٹلانے کی کوشش کرتے تھے. تو فرمایا یاد رکھو کائنات کا ہر شخص جو ہے وہ احسان فراموش تو ہو سکتا ہے لیکن مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی احسان کا بدلہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ حضور نے کسی کو عطا نہ کیا ہو. تو ذات عزیز وقار میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اپنی امت کا اتنا درد ہے, حضور کے دل کے اندر اپنی امت کا اتنا پیار ہے. تو ذات محترم آئیں میں اور آپ سب کم از کم دن میں 5 وقت کی جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے اور اس اذان کے
کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کامیابی کی طرف لوٹنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ جو اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ ہتھوڑا لے کر کے اپنے سر کو پھوڑ رہا ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو 5 وقت کی اذان سنتے ہیں لیکن نماز کی طرف وہ رخ نہیں کرتے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ ان کی زبان کو جہنم کی آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ میرا آقا فرماتے ہیں جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو کہتے ہیں دین کی طرف آؤ لیکن اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو آپ لوگوں سے وہ بات کیوں کرتے ہو ایمان والو جو خود جس پر آپ عمل نہیں کرتے۔ تو ذات ذی وقار آج اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نمازی بننا چاہیے تو پھر مجھے خود بھی نماز پڑھنا پڑے گی۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ روزے کی طرف آئیں تو آپ کو کہنے کے بعد مجھے بھی اس پر عامل ہونا پڑے گا۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تبلیغ کرنے سے قبل مولانا خود بھی دیکھا کر خود بھی تو عامل ہے کہ نہیں، خود بھی تو عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر تیرے اندر فقط ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو میرا آقا حضور قبلہ عالم کا کیا خوبصورت فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں ریاکاری نہ کرنا سے ریاکاری نہیں اچھی۔ اے نصیحت کرنے والے کسی کو ریاکاری کے ساتھ جو ہے نصیحت نہ کیا کر۔ آپ فرماتے ہیں ریاکاری نہ کرنا سے ریاکاری نہیں اچھی، نماز عشق بن کامل نہیں تیرا عمل کوئی۔ اے انسان تیرا عمل اس وقت قبول ہوگا جب تیرے من کے اندر جو ہے حضور کا نور اترے گا۔ ذات ذی وقار لوگوں کے عیبوں کو نہ ڈھونڈتے رہا کریں کہ یہ جو ہے قرآن کا لفظ اس طرح کیوں کہتا ہے، یہ اس کو بڑھا کر کیوں نہیں چھوٹا کر کے کیوں بولتا ہے۔ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے عیب کو نہ ٹٹولتے پھرا کریں، اپنی فکر کیا کریں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، دیکھ تو صحیح تیرے عمل کیسے ہیں، میں اپنے عمال کو کیسے زندگی میں بسر کر رہا ہوں۔ ذات ذی وقار اور صوفیاء فرماتے ہیں جب تو کسی کی طرف جو ہے وہ ایک انگلی اٹھاتا ہے 3 انگلیوں کا اشارہ تو تیری اپنی طرف ہوتا ہے۔ تو ذات ذی وقار سوچا کریں کہ میں زندگی کے کن لمحات سے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوں۔ لوگوں کے عیب کو نہ ٹٹولا کریں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کیا کریں، مالک تیری بارگاہ میں مجھے 5 وقت سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو مجھ سے بڑا جو ہے خوش بخت بندہ اور کون ہو سکتا ہے۔ آئیں میں اور آپ سب آج رجب المرجب کے آخری جمعۃ المبارک میں جو ہے وہ آج عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ نماز کو ترک نہیں کرنا، ہم نے 5 وقت کی نماز ادا ضرور کرنی ہے۔ ذات ذی وقار اس کا دل کے اندر مصمم ارادہ کر کے جائیں۔ آپ جب مسجد سے نکلیں گے فرشتے ناز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک حضور قبلہ عالم کی مسجد میں آنے والا ہر شخص عہد کر کے گیا ہے کہ آج کے بعد میں نے کبھی نماز کو ترک نہیں کرنا۔ میرا اور آپ کی حاضری کو خدا شرف قبولیت عطا فرمائے۔